बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में मिनिस्टर एनर्जी को ये कहा है कि के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे बात परस्त करें। और मुझे भी उन्होंने ये हिदायत की है कि मैं तमाम ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं को यहाँ बुलाऊं, मदऊ करूं और एफबीआर के चेयरमैन और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के जो एमडी हैं उनको बुलाकर बातचीत की जाए। मैं समझता हूं कि अगर आइंदा आने वाले हफ्तों में के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन लेंगे। मैं उसके साथ साथ वजीर आजम का ये भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गवर्नर हाउस में जो राशन ड्राइव हो रही है उस टेंट में भी जाकर उन राशन का मुआयना किया और इस बात को बड़ा सराहा। और उनका ये कहना है कि ये इस तरह का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये जो बेल ऑफ होप, जो उम्मीद की एक किरण इस सूबे के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, जहां लोग रात 12 से सुबह 8 लेकिन अब तो पूरा दिन 24/7 अपनी उम्मीद लेकर आते हैं। आज वजीर आजम साहब ने खुद बेल बजाई और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये एक बेहतरीन इकदाम है, बल्कि उन्होंने मिसाल भी दी कि ये अदले जहांगीरी में होता था, लेकिन आज इसको यहाँ लगाने का मकसद सिर्फ लोगों को उम्मीद की किरण जगाना है कि आप अकेले नहीं हैं। इस सूबे का गवर्नर रात को 3 बजे उनके साथ, उनके दरमियान बैठकर उनके मसाइल सुनता है। और मैं आज फिर आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम इस सूबे में रहने वाले बहन भाइयों, बुजुर्गों को ये कहता हूं कि आपके जो भी मसाइल हों, जहां आपकी सुनवाई ना हो रही हो, आप यहां आइए, आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी मुझसे मुलाकात भी होगी और हम पूरी कोशिश करके उस मसले को हल करने के लिए कोशा रहेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने हमारे IT इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसको भी सराहा और उसकी तारीफ की, उसके बारे में मालूमात ली। और मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले जो चंद हफ्ते हैं, महीने हैं, उसमें आप इकदामात होते हुए भी देखेंगे और पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 75 सालों में पहली दफा ये जो हमारे ताजिर बिरादरी है, इससे किसी वजीर आजम ने मुलाकात की है और इनके मसाइल को सुना है। और यहां पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ हिदायतें की हैं, कुछ मुझे उन्होंने कहा है कि इनके साथ आपने लाइजन करना है। तो अब सुनने का अमल शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी होगा। और इसी तरह से जो पूरे मुल्क की माशी पॉलिसी है उसको बेहतर बनाने के लिए सभी गामजन है। कल आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान आया और फिर कराची और सिंध में हमारे इस गवर्नर हाउस में भी आए, जिसमें अहम तरीन लोग थे सऊदी सिविल एविएशन के चीफ, सऊदी एयरलाइन के चीफ, सऊदी इमिग्रेशन के चीफ। 75 लोगों पर मबनी वो डेलीगेशन जो कल हमारे पास यहाँ आया और मेरी जो उनसे मुलाकात रही 101, आप यकीन जानिए जो उनका पाकिस्तान के लिए सोच है और जो वो अब करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे पास काम ही काम होगा। अब ये हम पर मुनस्सिर है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कितना अवेल करते हैं। मैंने उनसे जो इमिग्रेशन के मसाइल पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में है उस पर बात की। मैंने उनसे उन पाकिस्तानियों के बारे में बात की जो छोटे छोटे मुकदमात में वहां कैद है, उनकी रिहाई के लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और शराकतदारी पे बात की। और आप यकीन जाने कि उन्होंने सभी चीजों को माना है और आइंदा इस पर पेशरफ्त आपको होती नजर आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज सुबह से यहाँ मौजूद है। कुछ ताखीर भी हुई, उस पर मैं आप सबसे माजरत ख्वाह भी हूं, लेकिन आपके सामने था कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे और मीटिंग लंबी हो गई ताजिर बिरादरी से। लेकिन मकसद यही है कि आप इन सारी अच्छी चीजों को, जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, जहां अच्छा होने जा रहा है, उस पर आप भी दिखाएं।
اور ہاں سب سے اہم بات، اسٹریٹ کرائم پر وزیر اعظم صاحب نے سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ہدایت کی ہے، باقی اداروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. جہاں بجلی کے نرخ، پیٹرول اور باقی چیزوں پہ اختیار کم نظر آتا ہے IMF کی پالیسیوں کے تحت، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ اس پر کام ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے ان مافیاز کے خلاف بھی سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو منافع خوری کی اس لمٹ تک پہنچ گئے ہیں جہاں چینی 160 روپے آپ نے اس کا وہاں پہ اظہار کیا، چاول باقی بھی خوردہ اشناج جو ہے جس کے اوپر ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے اس پر سخت ایکشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان مافیاز پر بھی جو کروڑوں اربوں ہزاروں ارب کی کرپشن میں انوالو ہے، ان کے خلاف بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سخت اقدامات اور ایکشن دیکھیں گے جو آپ کو عملی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی بڑے اعلانات کیے گئے چاہے مافیا کے خلاف ہو، اسٹریٹ کرائم یا بجلی کے بل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس بار کراچی کے عوام خود امید ہوں کہ اس بار سیاسی مصلیت کو بالاتر رکھ کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. دیکھیں اس میں نگراں حکومت میں تو کوئی سیاسی مصلیت مجھے تو نظر نہیں آتی، اس میں تو ایکشن نظر آئے گا اور جس کا عزم وزیر اعظم صاحب نے یہاں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سچے دل اور نیت سے کیا ہے، کیونکہ سچا جو انسان ہوگا اس کی زبان، اس کا دل اور اس کا چہرہ بتاتا ہے. تو مجھے تو کم از کم وزیر اعظم صاحب کے ان تمام ایکشنز پر عمل درآمد کی جا رہی ہیں تو کچھ چیخیں نکل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے بھی کردار کو جو ہے وہ محدود کیا جائے اور واقعے کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی گرفتاریوں اور سسٹم کے خلاف کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نشاندہی کریں سسٹم کی اور ان لوگوں کی گرفتاریاں یقینی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ مافیاز کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے خلاف بات ہی کرنا ایک ایکشن ہے. اور آپ نے جیسے کہا میرے اوپر کوئی محدود وہ کرنے، تو مجھے اپنی ذات کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی منصب دیتا ہے. لیکن یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک اس منصب پر ہے نہ کسی مافیاز کا حصہ بنیں گے اور نہ مافیاز کو پنپنے دیں گے. آپ سب کے سامنے یہ موجود ہے بات، پورا رمضان المبارک میں نے آپ سے بات کی سحریوں میں، میرے کسی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور آج بھی اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. اور آئندہ چند روز میں آپ کو گرفتاریاں بھی نظر آئیں گی اور ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی نظر آئے گا جنہوں نے ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کی ہے. کامران صاحب 2:30 بجے کامران صاحب کیا کر رہی ہے اور کراچی سے کشمور تک پورا صرف جو ہے ڈاکٹر کے حوالے ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ عام آدمی محفوظ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا کامران بھائی یہ بتائیے گا کہ MKM کے رہنماؤں کی بھی کل ملاقات ہوئی تھی. حلقہ بندیاں ایک ایسا معاملہ ہے جس پر MKM خاصے تحفظات رکھتی ہے، گو کہ وہ مردم شماری کو مان چکے ہیں. اس پر کیا بات ہوئی ہے؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ کے الیکٹرک مافیا جو کہ شہر کے اندر اس وقت کئی ہزار روپے کے بل بھیج رہی ہے، نہ صرف عام شہری بلکہ تاجر بھی پریشان ہے، کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا ہے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو جان محمد مہر کی جو بات کی ہے، میں تہہ دل سے اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں ورثہ اور لوائقین کے غم میں ان کا برابر کا شریک ہوں. اور یہ سوال آپ نے مزار قائد پہ بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہونا چاہیے. موجود جو ڈیوٹی پہ مامور لوگ تھے ان کو ہفتے بھر کا ٹائم دینا چاہیے. 2 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 3 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 4 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 5 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 6 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 7 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 8 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 9 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 10 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 11 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 12 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 13 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 14 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 15 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 16 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 17 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 18 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 19 ہفتے
اور اس ایک ہفتے میں اگر وہ رزلٹ نہیں دیتے تو انہیں سسپینڈ کر کے نئے لوگوں کو لگائیں اور ٹارگٹ دیں, ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے پیش کرنا ہے. اگر ہم ایک صحافی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے یا ہم اس صحافی کے لواحقین کو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں آئی جی سندھ کو اس بات پر ہدایت دیتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے, اس پر کوئی ڈیلے ٹیکٹکس نہیں ہوگی, فوری طور پہ اس کی رپورٹ پیش کریں, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو جوائنٹ کو انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جس میں ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار. گورنر صاحب, آئی جی صاحب, جہاں تک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کی ڈیلیگیشن کی, ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کل ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں 4 رکنی وفد یہاں بھیجا تھا. وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ان کو بڑے تحمل سے سنا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ہی ایشوز پہ جو آئینی اور قانونی تحفظ دے سکتے ہیں اور اس محدود اختیارات یا جو ٹائم ہے اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں وہ ضرور آئے گی. اور ایم کیو ایم کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نئی ڈیلیمیٹیشن کے تحت ہی انتخابات میں وہ حصہ لیں گے. اس پر ان سے بات چیت جاری ہے, انشاءاللہ کوئی اچھا رزلٹ نکلے. گورنر صاحب, آئی جی صاحب کے آتے ہی جو ہے ایک لابی سامنے آئی ہے جو کہ سینیورٹی کی بیس پہ کہتی ہے کہ ہم آئی جی کو نہیں مانیں گے. پہلی ملاقات میں 6 ایڈیشنل آئی جی اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے, تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو کہ سینیورٹی کو بیس بنا کر چیزوں کو بہتر ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ وفاق نے فیصلہ کیا ہے ایک اچھا آئی جی سندھ جس کی پرفارمنس پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بہت اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آئی جی سندھ کو ملا ہے. ہمیں اس طرف لے جانے کے بجائے, تنقید کرنے کے بجائے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کام اور ان کے عمل پر ہم توجہ دیں. ایک بار پھر ہم کسی بھی بات کو کنٹروورشل بنا کے ان کی پرفارمنس کو سوالیہ نشان بنائیں گے. میرے نزدیک آئی جی سندھ تعینات ہو چکے ہیں, اب ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے اور اسی پر ہم نے ان سے سوال کرنا ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے یہ پولیس کا آپس کا ایشو ہے, وہ اس کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی جی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں ان مافیات سے نمٹنے کے لیے. میرے پاس آئی جی صاحب آئے تھے, میری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جیسے کہ آج عتیق میر صاحب نے بہت جذباتی انداز میں, کراچا صاحب نے, باقی دوستوں نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ ہم اب صرف زندگیاں بیزاری سے گزار رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیزاری کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے اس چیف کو, آئی جی کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہوگی. ان الیکشن تک چیف سیکرٹری صاحب کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے, اور بحیثیت گورنر سندھ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں کے تحت ان سب سے سوال کرتا رہوں گا اور ان سے رزلٹ مانگتا رہوں گا, اور میڈیا کے دوستوں کو بھی بتاتا رہوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے, رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. تاجروں کا احتجاج ہے یا نہیں ہے؟ تمام تاجر اس بات کو بتا دیں. آج الیکٹرانک مارکیٹ میں انہوں نے احتجاج کیا تھا, کیا وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی؟ آپ لوگوں نے بجلی کا بل نہ دینے کا اعلان کیا ہوا ہے, وہ کیا بات چیت ہوئی ذرا بتا دیں. جی ہاں, کنفرم کر دیا ہے کہ بجلی کا بل بات کر لیں. دیکھیں, جب تک ہمیں اپنا مقصود حاصل نہیں ہو جاتا احتجاج جاری رہے گا. اور یہ احتجاج بجلی, پیٹرول, گیس اور بدترین مہنگائی کے خلاف ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم کمیٹی بنا کر بجلی کے بلوں سے کچھ بوجھ کم کریں گے, لیکن صرف یہ وعدے کی حد تک ہے. آگے جب اس پر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ ہمارا احتجاج بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت دیکھیں صوبہ اور شہر اس پر جس طریقے سے گورنر سندھ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں, یہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر سکتے ہیں, لیکن جو وفاقی سطح کے مسائل ہیں اسے وفاق نے حل کرنا ہے. اگر بجلی کے بل جو اس وقت سہانے روح بن چکے ہیں, جو گھر میں کاروبار میں سب سے زیادہ جس کی ادائیگی دشوار ہے, اگر اس میں کمی نہیں ہوتی, فاضل اور ان گنت ٹیکسوں کا اگر اس میں خاتمہ نہیں ہوتا, تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم
दीवानगी के मुसाफिर हैं, कहाँ तक जाएं? आजम ने आपको जो बुलाया था उस मुलाकात में वो आरोप आज एहतजाज की कॉल देनी थी, तो आज एहतजाज भी कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात भी कर रहे हैं। नहीं, उसमें ये तय हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये सब मेरे पास आएंगे और उसके बाद जिन जिन लोगों से मसाइल हैं, जैसे एमडी केई हैं, एफबीआर के चेयरमैन हैं, एमडी सुई सदरन हैं, उन सब के साथ हम इनको बिठाएंगे। मैं इसमें इनिशिएटिव लेते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इनकी तसल्ली कराएंगे, उनसे मुज़ाकरात कराएंगे। अगर वहाँ कोई पेशरफ नहीं होती उसके बाद फिर सर, मेरा सवाल सर, एक छोटा सा, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी आपके साथ हैं, क्या हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत होती है वो ताजिरों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है? पूरी दुनिया में कारोबार सुबह सवेरे होते ही शुरू होता है और शाम तक खत्म हो जाता है, तो ये आपका कहना क्यों नहीं मानते और इस अमल को, इस एनर्जी बचाने के लिए इसको आप अप्लाई क्यों नहीं करते? ये काम भी अगर करते तो जबरदस्त हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी दुनिया में हर जगह काम करती है, लेकिन जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो कराची के ताजिर हैं, मैं समझता हूँ उनकी तो अजमत को सलाम करना चाहिए कि ये अपनी मेहनत आपके तहत कोई सपोर्ट ना होते हुए ये अपना कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं और इन्हीं के टैक्सों पे हुकूमतें चल रही होती हैं। हमें इनको इज्जत